السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ یقین جانیے جس طرح سے آج آفس پہنچا ہوں، دن میں تارے نظر آنا سنا تھا، لیکن رات میں چاند سورج سب کچھ نظر آ گیا۔ جو عمومی صورتحال ہے اس وقت پورے شہر کی، اگر حسن ظن کا مظاہرہ کروں تو پورے ملک کی، یا شاید ملک کے کافی سارے حصوں کی حالت ناگفت بے ہے۔ یہ سب دیکھ کر کے ایک سوال ذہن میں جاگزیں ہوتا ہے کہ جمہوریت واقعی بہترین انتقام ہے، لیکن کیا ہی ضروری ہے کہ یہ انتقام اس ووٹ دینے والی جمہور سے اس وقت تک لیا جاتا رہے جب تک آخری آدمی بھی غسل کے پھٹے پہ نہ لٹا دیا جائے۔ کہنے کو یہ جس شہر میں بیٹھ کر کے میں پروگرام کرنے کی اداکاری فرما رہا ہوں، یہ شہر عروس البلاد کبھی ہوا کرتا تھا۔ چند دن پہلے میرے 12 سالہ صاحبزادے نے مجھے عین اس وقت شرمندہ کر دیا جب ایک بہت زیادہ ڈیولپڈ نہیں، ایک نسبتاً ڈیولپڈ عرب کنٹری کا میں اس کو انٹرنیٹ کا دورہ کروا رہا تھا۔ ٹیلی ویژن پہ اس نے دیکھا اور اس نے مجھے دیکھ کر کے کہا، بابا کراچی کو سٹی آف لائٹ کون کہتا ہے اور کیوں کہتا ہے؟ سٹی آف لائٹ تو یہ ہے۔ اور میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے اپنی خجالت چھپانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا۔ 75 سال، 78 سال، 80 سال ہو چکے، پینے کا صاف پانی خیر سے آج بھی پوری طرح سے دستیاب نہیں ہے۔ 14 گھنٹے، 18 گھنٹے، 16 گھنٹے، 10 گھنٹے کم سے کم گرمی کے مہینوں میں الیکٹریسٹی کا جانا خیر سے اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے اور تعاون کرنے والوں کی عنایت ہے کہ معمول کی بات ہے۔ اس پہ احتجاج جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ سڑک پر نکل کر کے آگ جلا کر کے ایمبولینسز کو گزرنے کا راستہ نہیں دیتے، نہ جانے اس بیمار سے ہماری کیا زدہ زدی ہے۔ یعنی ماروں گھٹنا اور پھوٹے آنکھ کی عملی تفسیر ہیں۔ اب نام نہیں لیتا، لیکن کیا پاکستان کی سیاسی تاریخ نہیں ہے نان چھولوں پر سیاست کرنا؟ قیمے والے نان کی سیاست بہت پرانی، 500 1000 روپے پر لوگوں کو لا کر کے اور جیتے گا بھئی جیتے گا اور زندہ آباد اور مردہ آباد، یہ اسی ملک میں ہم نے دیکھا۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانی جمہوریت کا پودا اتنا تناور درخت ماشاءاللہ بن چکا ہے، ہمارے پاس صدور، وزرائے اعظم، گورنرز، وزرائے اعلیٰ، وزیر، سفیر، مشیر، فن خواں، بننے خواں سارے ہیں، لیکن زندگی کی بنیادی سہولیات آج بھی اس ملک میں ایک عام آدمی کو میسر نہیں ہے۔ تو پھر کیا ضرورت ہے یہ اتنا تام جھام، اتنا سیٹ اپ کی؟ کس کے لیے ہے یہ سب کچھ؟ اگر اس سے مجھی کو یا ایک عام آدمی کو یا وہ ایک ووٹر جو چراگاہ ہے اتنے سارے لوگوں کی، اس کو فیض نہیں پہنچنا، جب ہمارے یہی مسیحائے کرام بارڈر کراس کرتے ہیں تو ان کو لائن لگانے کی بھی عادت ہوتی ہے، ان کو اپنا پاسپورٹ بنوانے کے لیے کاؤنٹرز پہ کھڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ میں نام لیے بغیر بات کر رہا ہوں، لیکن آپ یقین جانیے مجھے اچھی طرح ادراک ہے کہ آپ کو سب سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو عوامی حقوق کی باتیں یوں فرماتے ہیں کہ اوہو اگر یہ حق نہیں دیا گیا تو موصوف کا ابھی انتقال پرملال ہو جائے گا، لیکن جب اقتدار کا ہما سر پہ بیٹھتا ہے تو اس کے بعد یہ نگاہیں کیوں پھیر لیتے ہیں؟ اسی قسم کے کچھ سوالات لے کر کے آج اپنے مہمانوں کے پاس جاؤں گا، کوشش کروں گا کہ میرے سوالوں کو جواب نصیب ہو، جواب ملے کہ پاکستانی جمہوریت عوام کو، جمہور کو سرو کیوں نہیں کرتی۔ میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں بنفس نفیس تشریف فرمائیں بلال جدون صاحب، تعلق پاکستان تحریک انصاف سے۔ سر آپ کی آمد کا بے حد مشکور ہوں۔ ڈاکٹر سہراب سرکی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجمانی کے فرائض انجام دیں گے، اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ ساتھ ہی ساتھ محترم رانا محمد ارشد صاحب
پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے ہمارے ساتھ اس شو میں شریک ہو رہے ہیں۔ رانا صاحب، سر اتنے مختصر نوٹس پہ آپ پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں، عزت مشکور ہوں حضور۔ آپ ہی سے آغاز کیے لیتے ہیں کیونکہ اس ایک وقت میں حکومت میں آپ ہیں، تو اگر آپ سے جواب لیا جائے میرا خیال ہے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ حضور، سوال میرا آپ سن چکے، جواب آپ کا سننے کا تمنائی ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی نور اللہ حسین صاحب، آواز آ رہی میری؟ لاؤڈ اینڈ کلیئر حضور، قلب و جاں میں اتر رہی ہے۔ جی ماشاءاللہ، میں آپ کا مشکور ہوں، اور آپ خود بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں۔ میں آپ کا بھی مشکور ہوں کیونکہ ہمارا جو صوبہ پنجاب کا بجٹ تھا، آج اس پر ووٹنگ تھی، تو وہ ابھی ہمارا اجلاس ختم ہوا ہے۔ میں آپ کا ذاتی طور پر مشکور ہوں، اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ فیڈرل کی ہو یا صوبوں کی ہو، وہاں ایشوز ہوتے ہیں اور پھر ایشوز کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 2013 سے 18 تک ہم حکومت میں تھے، 31 مئی تک، پھر 25 جولائی 2018 کو گورنمنٹ آتی ہے، پھر 10 اپریل 2022 کو ریفرینڈم ہوتا ہے، پھر اور یہ ایک سلسلہ آتا ہم اپنی ذمہ داری کو آن کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج ہم نے پنجاب میں ایک بجٹ پاس کیا ہے، تو یہ ایک پاکستان کی تاریخ کا 77 ایئر ہسٹری کا ایک تاریخی بجٹ ہے جو 5335 ارب کا تھا، اور اس میں ہم نے جو ڈیولپمنٹ الحمدللہ انفراسٹرکچر کا جو بجٹ رکھا ہے وہ 1240 ارب ہے، اور یہ بھی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ہے۔ اور جو 25 کا ہمارا بجٹ تھا، الحمدللہ اس میں ہم نے 1003 ارب الحمدللہ ہم نے آفٹر یوٹیلائزیشن خرچ کیے ہیں، جو کہ اکثر ہوتا ہے کہ بجٹ رکھ لیا جاتا ہے، خرچ نہیں ہوتا، استعمال نہیں ہوتا۔ تو یہ تمام وہ چیزیں میں جو عرض کر رہا ہوں، ہم نے الحمدللہ ایجوکیشن کا بجٹ جو ہے وہ بڑھایا ہے، ہیلتھ کا بجٹ بڑھایا ہے، اور ہمارے جو پنجاب کے 2500 کے قریب بی ایچ یو تھے، ہم نے 1300 کے قریب پہلے فیز میں الحمدللہ پوری بلڈنگ کو ری ویمپنگ کی ہے، اور جو باقی تھے وہ سیکنڈ فیز کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ذمہ کے ایشوز کو پیورلی ٹیک اپ کیا، اور 10,000 روپے سبسڈی جو ہے 10 لاکھ سوری رانا صاحب، انفارچونیٹلی کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ سر حضور، آپ کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں۔ سر تھوڑا سا توقف کی استدعا، امید ہے آپ برا محسوس نہیں کریں گے۔ جناب بلال جدون صاحب، حضور والا گفتگو جتنی ہوئی آپ نے سنی، میرے انٹرو سے آپ کو اتفاق ہے یا نہیں ہے؟ دونوں صورتوں میں سوال میرا یہ ہے، پاکستانی جمہوریت جمہور کو، عوام کو، جو اس کی چراگاہ ہے، سرو کیوں نہیں کر رہی؟ اپنی ٹارگٹ آڈینس کو اگر یہ سرو نہیں کر رہی تو یہ ایک صحیح لاحاصل ایک مشق ناکام نہیں ہے؟ دیکھیں، آپ کا پروگرام بڑا زبردست، اس کا جو سلوگن ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جمہوریت واقعی عوام کو ریلیف دینے کے لیے جمہوریت میں لوگ ووٹ دیتے ہیں اپنے نمائندوں کو، تاکہ وہ ان کے لیے سہولت پیدا کر سکے، مگر انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1947 سے لے کر جو مسائل آپ نے بتائیں، آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے یا چھوٹے تھے، جن مسائل کا ذکر کیا جاتا تھا، یا اگر ہم اپنی پرانی یوٹیوب پہ پرانے اپنے لیڈران کی تقاریر سرچ کریں تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم آپ کو بجلی پانی دیں گے، ہم آپ کا نالا ٹھیک کریں گے۔ آج دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی ہے۔ آج آپ جائیں، آج دنیا میں اے آئی کی باتیں ہوتی ہے، آج دنیا میں ترقی کی باتیں ہوتی ہے، آج دنیا میں یوتھ کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارا 2030 کا ویژن یہ ہے، 2050 کا ویژن یہ ہے، ہم اتنی یونیورسٹیز بنائیں گے، اتنے ریسرچ سینٹرز بنائیں گے۔ انفارچونیٹلی آج آپ دیکھیں، آج بھی بدقسمتی سے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، عوام کے پاس ووٹ مانگنے جاتے ہیں یا اپنا الیکشن کا کمپین کرتے ہیں، بلیو می بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی 2025 میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا گٹر ٹھیک کر دو، ہمیں پانی دے دو، ہمیں گیس دے دو، ہمیں بجلی دے دو۔
یار یہ بہت بڑا ظلم ہے اس عوام کے ساتھ. میں خود دیکھیں میں نے پولیٹکس جوائن کی, میں اپنی یونیورسٹی میں تھا جب میں انجینئرنگ کر رہا تھا, میرے فائنل ایئر میں تھا, تو میں نے عمران خان کا سلوگن سنا. اس نے پاکستانی یوتھ کو کہا کہ آپ لوگ آئیں پولیٹکس میں تاکہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ بہتر کر سکیں. ہم آئے آج. لیکن سر انفارچونیٹلی آپ کو کاٹنا پڑ رہا ہے, یہ تجربہ بھی بہت بری طرح سے ناکام ہوا, اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, میں یہ بات آپ کی تسلیم کرتا ہوں. تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے یہاں کیونکہ نیک ٹو نیک جانا پڑے گا مجھے. ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب, حضور کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان, فرسٹ کلاس. سر آپ نے پروگرام کا سلوگن تو سن لیا ہوگا, ہماری گفتگو سے بھی آپ محظوظ ہوئے ہوں گے یا نہیں ہوئے ہوں گے, اس کا فیصلہ آپ ہی پہ چھوڑتے ہیں. حضور سوال میرا وہی ہے کہ جس صوبے میں میں بیٹھا ہوں وہاں آپ کی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جو ایک طویل عرصے سے سیاست کے اس خارزار میں موجود ہے. نسل در نسل ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو اس ایک سیاست کے شعبے میں ہو چکے ہیں. پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب, پھر محترمہ, اور اب آصف علی زرداری صاحب اور بلاول صاحب. جناب والا, جمہوریت بہترین انتقام ہے کا سلوگن ہمیں آپ ہی سے ملا, لیکن اس میں نے جو تھوڑا سا اپنی آبزرویشن کے تحت, آئی مے بی کمپلیٹلی رانگ, جو سوال ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ کہ یہ انتقام جمہور سے لینے کی ضرورت کیا ہے. کراچی میں مجھے نہیں پتا آپ آخری مرتبہ کتنے کروڑ سال پہلے آئے تھے, لیکن اگر آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں تو آپ کو یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا حضور کہ یہ کراچی جو ہے اس سے جتنا انتقام لیا جا رہا ہے اور لیا جا چکا ہے یہ اس سے زیادہ کا متحمل ہو نہیں سکتا. سر آپ کا جواب. دیکھیں بات یہ ہے کہ نور بھائی, الحمدللہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ہم کافی ٹائم سے, ابھی ہمیں کوئی یہ چوتھا ٹینیور ہے سندھ کے اندر. میں تھوڑی سی آپ کو بس یہ بتا دوں کہ جب ہم پہلے 18 امینڈمنٹ سے پہلے ہم جاتے تھے اپنے علاقوں میں, وہاں پر روڈ انفراسٹرکچر بالکل نہیں تھا, ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ بالکل ختم تھا. یونیورسٹیز ہمارے پاس صرف 3 یا 4 یونیورسٹیاں تھیں جو کہ سرکاری یونیورسٹیاں تھیں. اب ہم نے تقریباً یہ 29-39 تک یونیورسٹیاں قائم ہو گئیں. اور بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہم جو ہے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہم کیڈٹ کالج بنائیں گے. 11 ڈسٹرکٹ میں ہم کیڈٹ کالج بنا چکے ہیں. اور ہیلتھ میں بالکل یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ آپ کو بات کہہ رہا ہوں, یہ میرا تیسرا ٹینیور ہے, آپ سے بات ہوتی رہتی ہے, چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ہیلتھ میں رہا ہوں. تو جو سندھ نے کام کیا ہے وہ بہت بڑا کام ہے, اور پورے پاکستان میں میرا دعویٰ ہے, میرا نہیں, آ کر دیکھیں پورے پاکستان میں اتنا اچھا گورنمنٹ وائز ہیلتھ میں کوئی کام نہیں ہے. باقی کراچی کے حوالے سے ہمیشہ میں بات کرتا رہتا ہوں, اسمبلی میں بھی آپ میری تقریر اٹھا کر دیکھیں. ہمارے پاس جو صوبے کے اندر جو مرکز سے جو ہمیں فنڈز ملتے ہیں, حالانکہ ہم پورا پیسے جمع کر کے کراچی اور مرکز کو دیتی ہے, اس کے برعکس ہمیں جو پیسے ملتے ہیں تو ہمیں پورا صوبہ چلانا پڑتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کراچی جو ہے صرف ایشیا کا نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو بڑے شہر ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے. ایک وقت تھا کہ کراچی پوری دنیا میں ایک, جس طرح آپ نے اپنے بیٹے کا ذکر کیا کہ روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا, اس کے باوجود جو وسائل ہیں ہمارے پاس ان میں رہتے ہوئے ہم نے وہاں پر کافی بہتری کی ہے جو ہمیں موقع ملا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہم نے جو روڈ بنایا ہے آپ یہ شاہراہ بھٹو, اور اب آپ کی طرف جب ہم آتے ہیں وہ آگے پھر ہم کورنگی کی طرف جاتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ سمندر میں جو پانی جاتا تھا شاید غالباً ملیر نندی کا, وہاں پر بھی پل بن رہا ہے. اب میں اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہمارے پاس اتنے وسائل صوبے کے اندر جتنا بھی ہمارے پاس بجٹ ہے ہم اس طریقے سے کراچی کی خدمت نہیں کر پا رہے ہیں. اب اس مرتبہ اب آپ یہ دیکھیں یہ K4 جو ہے پروجیکٹ ہے, اب 3 ارب روپے, صرف 3 ارب روپے اس پہ رکھے ہیں. اور چیف منسٹر صاحب نے کہا اس میں اپنی تقریر میں اگر یہ اس طرح کے فنڈز دیے گئے جو کہ مرکز کو دینے تو یہ اس کو 30 سال لگیں گے پانی کو آتے آتے, اور وہاں پر جتنے بھی جو پائپ وغیرہ جو پورا نظام ہے وہ ختم ہو جائے گا.
تو مرکز کو میں اسلام آباد میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، اس کو کراچی کو اسپیشل اس کو دیکھنا ہوگا اور اس کو فنڈز دینے ہوں گے۔ ایک اور خوش آئند بات بھی ہے جو کہ چیف منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تقریباً 20-25 سال اتنے پیسے نہیں ملے ہیں جو ہم نے اس مرتبہ فیڈرل گورنمنٹ سے سندھ کے لیے لیے ہیں، تو اس میں جب پیسے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی کشمور سے لے کر کراچی تک۔ سر اللہ کرے کہ آپ کی یہ دعا، آپ کی یہ پریڈکشن جو ہے وہ صحیح ثابت ہو۔ میں یقین کیجئے خدا کی قسم گھر جاتے ہی جانماز بچھا لوں گا اور دعا کروں گا کہ آپ کی جو بھوشوانی ہے وہ صحیح ثابت ہو جائے، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ رانا ارشد صاحب، حضور آپ مجھے سن سکتے ہیں نا؟ جی میں سن رہا ہوں آپ۔ سر میرے سامنے ایک پوسٹ ہے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا کی پوسٹ ہے ظاہر ہے، لکھا ہے جہنم کیسا ہوتا ہے دیکھنا ہے تو سیدھے چلے آؤ، آگے کراچی ہے جہاں قیامت خیز گرمی ہے مگر نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ گیس ہے، مگر پھر بھی ہر چیز کا بل بھرنا پڑتا ہے، ٹیکس دینا پڑتا ہے، خود بھوکا رہ کر بھی سرکار کا پیٹ بھرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہاں مافیاز کا راج ہے، یہ میرا کراچی ہے۔ حضور والا آپ کا جواب؟ نور اللہ عارفین صاحب، میں سمجھتا ہوں جس طرح میرے بھائیوں نے بات کی، سندھ گورنمنٹ اپنا ایک رول پلے کر رہی ہے اور اسی طرح پی ٹی آئی کے جو قابل احترام ممبران ہیں وہ خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ رن کر رہے ہیں، اور صوبائی گورنمنٹ آفٹر 18 امینڈمنٹ بہت سے اختیارات ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرک ہو یا سوئی نادرن یا اینی ہو، فیڈرل ڈپارٹمنٹس ان کا ایک میکانزم جو ہے وہ صوبائی لیول پر موجود ہے، ڈسٹرکٹ لیول پر موجود ہے، اور جو لوکل سیٹ اپ ہوتا ہے وہ اسی ضلع اسی ایریے کے ہی افیسر ہوتے ہیں جو وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حالاتوں میں جیسے ہمیں گورنمنٹ ملی، آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایک تلخ تجربہ تھا پچھلی گورنمنٹ کا جو ہمیں وراثت میں ملا، لیکن الحمدللہ ہم نے ان حالات کو بہتر کیا۔ ہم نے 7 روپے 48 پیسے بجلی سستی کی اور قراردادی بورڈ کی، اور مزید پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ان کی کیبنٹ لگی ہوئی ہے، محنت کر رہی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں فیڈرل کا بجٹ الحمدللہ جو پاس ہو رہا ہے اور تھوڑا سا ان کا رہ گیا، اسی طرح ہمارا صوبائی بجٹ ہے، صوبہ سندھ کا بجٹ ہے۔ ہم نے لاسٹ ایئر تقریباً کو 55 ارب روپے کی سبسڈی پنجاب گورنمنٹ نے دی تھی اپنی الیکٹریسٹی پر، اور وہاں لوگوں کو ہم نے سبسڈی دے کر فیسیلیٹیٹ کیا۔ تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بجلی کا جو سسٹم ہے وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں ہوتی ہے سر؟ رانا صاحب ایک مرتبہ پھر مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنے کی کال دی گئی ہے، انفارچونیٹلی آئی ایم باؤنڈ ٹو ڈو سو۔ سر تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک کمرشل بریک پہ جانے کا، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انٹرو تو دے چکا ہوں لیکن آپ یقین جانیے کچھ اور گفتگو کی حاجت محسوس ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے دھمکی دے دی ہے، کل سے برسات شروع ہونے والی ہے۔ ابھی سے فکر میں ہوں کہ کل آفس کیسے پہنچنا ہے، اگر آفس آ گیا تو گھر کیسے جاؤں گا۔ اور یہ سوچ صرف میرے اکیلے کی نہیں، کراچی میں ایسے ہزاروں افراد ہیں جو ہر سال برسات کی بنا پر، ناگفتہ حالات کی بنا پر، انفراسٹرکچر کے ادھڑے ہوئے ہونے کی بنا پر صعوبتوں کو جھیلتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اچانک سے کوئی کراچی کا انورٹڈ کاماز میں بیٹا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک خوبصورت سی ویڈیو دھکیل دیتا ہے ہماری طرف اور کہتا ہے میں خود گراؤنڈ پہ موجود ہوں آپ کی سہولت کے لیے، اور اس کے بعد ایک نعرہ آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے میں اس بارے میں بات کیے بغیر اپنے مہمان کی طرف جاتا ہوں۔ سر یہ فل ٹاس لے کے میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ اسد امان، ان پر الزام ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، یہ تو مطمئن ہے کراچی کی قیادت سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میئر کراچی کا بیٹا ہے، پی ٹی آئی کراچی کے میئر کو مکمل سپورٹ کر رہی ہے، اس کے خلاف عدم اعتماد کی کسی کوشش کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کراچی بنا ہوا ہے، سنورا ہوا ہے، یہ آپ کے ایم پی اے
اسد امان صاحب کا انکشاف ہے، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ سر پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، یہ اسد امان صاحب کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ایم پی اے نہیں ہے، یہ چیئرمین ہے، چیئرمین ہے اپنے ایریا کے، اور یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتے تھے، ہاں، اور اس کے بعد یہ منحرف ہو گئے اور انہوں نے میئر کراچی کو ووٹ دیا ہے۔ ان کا ہماری پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس وقت۔ آپ کی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں جی، تو یہ آپ کا نام استعمال کر رہے یہ ہیں؟ ہمارا نام استعمال کر رہے ہیں، یہ آج بھی اپنے آپ کو پی ٹی آئی کہتے ہیں۔ یہ کیسے پی ٹی آئی کہتے ہیں جب آپ نے پارٹی کے اگینسٹ ووٹ دیا اور پارٹی آپ کو نکال چکی ہے، پارٹی ان کو نکال چکی ہے پارٹی، ٹھیک ہے۔ دوسری آپ آٹومیٹک نکل گئے، آپ نے جب پارٹی کے خلاف ووٹ استعمال کیا، آج آپ میئر کراچی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ تو اگینسٹ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جا کے حکومتی بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بات آپ نے کی، میں بالکل آپ سے اتفاق نہیں کرتا۔ آپ نے ہزاروں کا ذکر کیا، لاکھوں لوگ ہیں کراچی میں جو متاثر ہوتے ہیں، صحیح، اور وہ متاثر ہوں گے اپنے آفیسز آنے اور جانے کے لیے نہیں سر۔ یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جب بارش ہوتی ہے تو ان کے گھر ڈوب جاتے ہیں اور وہ بیچارے اپنی فیملی سمیت وہ پانی باہر نکال رہے ہوتے ہیں۔ 20 سال میں سندھ گورنمنٹ آج تک لوگوں کو گٹر کا، سیوریج کا، پانی کا نظام نہیں دے سکی، اور ان کو کتنا ٹائم چاہیے؟ 200 سال چاہیے، 300 سال چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کراچی میں آپ ڈیولپمنٹ نہ کر کے دیں، جو ہمارا کراچی تھا وہی آپ ایٹ لیسٹ مینٹین کر لیتے تو آج آپ دعائیں لے رہے ہوتے۔ آپ کے پاس پچھلے سیاست میں دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے سر۔ آپ کو سیاست بیسیکلی، اگر آپ سیاست جہاں سے آئی اگر اس طرح سے سیاست کریں گے تو آپ کو بالکل دعائیں ملیں گی۔ دوسری بات ہے کہ 20 سال میں آپ کو دینے کے لیے ایک شارع بھٹو ہے، آج کاؤنسلر سے لے کر سی ایم تک سب شارع بھٹو کا ذکر کر رہے ہیں، اور کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس دکھانے کے لیے۔ ایجوکیشن کی سر یہ بات کرتے ہیں 7.8 ملین بچہ اسکول سے باہر ہے، 20 سال میں آپ یہ نہیں کر سکیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یونیورسٹیاں بنا دی، سر بلڈنگز نہیں چاہیے، معیاری ایجوکیشن چاہیے۔ ہمارے ایک ایم پی نے تقریر کی، کہتے ہیں کہ ہم سردار شاہ صاحب کو، وزیر تعلیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اسکول میں بچوں کو بسکٹ اور جوسز دیے۔ سر بچوں کو بسکٹ اور جوسز نہیں چاہیے، بچوں کو قلم چاہیے، ٹیچر چاہیے، پڑھانے والا قابل۔ تو یہ نان چھولے ہی کی سیاست ہے نا، اب نان چھولے سے بسکٹ تک کا سفر۔ سر ڈاکٹر سوراب سر کی سر ایک منٹ سر کمپلیٹ کروں گا۔ جی، ہمارے ایجوکیشن کا معیار میں اس وقت بہتر مانوں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں، ایجوکیشن پہ ہم کام کر رہے ہیں، جب ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے بچے گورنمنٹ اسکولز میں پڑھیں گے اور پرائیویٹ اسکول سے نکل کے ان کی انویسٹمنٹ گورنمنٹ اسکول میں ہوگی تو میں کہوں گا کہ معیار بہتر ہو گیا۔ ایسے ہی ہے۔ ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب، حضور والا تمام نکات آپ کے سامنے موجود ہیں، رکھ دیے ہیں بلال جدون صاحب نے، سر آپ کا جواب سننا چاہتے ہیں۔ بس جواب میرا یہی ہے کہ ہم نے 1 لاکھ ٹیچرز ابھی بھرتی کیے ہیں، کافی ٹائم سے نہیں ہوئے تھے، کافی شارٹیج تھی آئی بی اے کے تھرو، اس کو کوئی کوشچن مارک نہیں کر رہا ہے، ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ایون ابھی جو اجلاس تھا اس میں ایم کیو ایم، پی ٹی آئی، یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جماعت اسلامی والوں نے بہت ساری، آپ نے تقریریں اگر ان کو دیکھیں، انہوں نے بھی بہت ساری چیزوں کی تعریف کی، پہلے سے بہتری آ رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی اور آپ دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ہمیشہ کہتا بھی رہتا ہوں، ابھی ہمیں جو موقع ملا ہے، ایک کراچی میئر پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا ہے، اور سندھ میں ہماری حکومت بھی ہے، اگر ہم ڈیلیور نہیں کر سکیں تو یہ ہمیں ایک سنہری موقع ہے، تو اس کے بعد ہمیں بہت کم موقع ملے گا۔ باقی یہ ہے کہ ہم نے جو کام کیا ہے وہاں پر پلیں بنائی ہیں، اور یہ سیوریج کا جو کافی بہتر کیا ہے، میں اب گنوا دیتا ہوں، طارق روڈ ہو گیا، صدر ہو گیا، اور لیاقت آباد ہو گیا، وہاں پر پہلے فیڈرل بیلی ایریا، ابھی ہم نے وہاں پر کافی جو ہے ڈرینیج کی لائنیں بچھائی ہیں، اور جو شکایت کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی یہ کافی کام ہو گیا ہے۔ سر صدر میرا حلقہ ہے، آپ نے کہاں کام کیا ہے مجھے بتائیں۔ جی سر، صدر میرا حلقہ ہے، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں میرے حلقے میں کہاں سیوریج کی لائنز ڈلی ہیں؟ پورے صدر میں پہلے ہم نے ڈرینیج وہاں پر بچھائی، ڈرینیج کے بعد پھر روڈ جو ہے وہ بنائے، پورا صدر بنایا۔ آپ ایلفی اسٹریٹ پہ چلے جائیں صدر میں خود وہاں پر میں رہا ہوں۔ سر آج میں بھی میرے پاس موبائل میں ویڈیو پڑی ہوئی ہے، میرے لڑکے مجھے بھیج رہے ہیں، میرا حلقہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کہیں پہ ضرور دیکھیں، بات یہ ہے کہ کہیں پہ ضرور ایشوز ہیں میرے بھائی، وہاں پر ابھی صرف کراچی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے، میئر کراچی کا ہے، وہاں پر پی ٹی آئی بھی ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، وہاں پر جماعت اسلامی بھی ہے، سب ہیں، کوئی ایسی پارٹی نہیں، ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا، باقی سب آپ کا ہے۔
मैं राना अरशद साहब के पास जाना चाहूंगा। राना अरशद साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? हुजूर वाला जी बिल्कुल, मैं हाजिर हूँ। राना अरशद साहब, हुजूर वाला, मरियम नवाज साहिबा की गवर्नेंस के हवाले से अगर आप कुछ बताएं, शायद उससे ही कोई निशान मंजिल मिले। सिंध हुकूमत शायद उन्हीं को कंपटीशन देने जाए और हम गरीबों, मिस्कीनों का, मोहताजों का, बेकसों का कुछ भला हो जाए। जी नूरुल आरिफीन साहब, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं पंजाब असम्बली का मेंबर हूँ और चीफ व्हिप हूँ पंजाब असम्बली में गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं सिर्फ अर्ज ये करूंगा कि पंजाब के अंदर तमाम अजला में डीपीओ, डीसीओ जो हैं वो सियासी बुनियादों पर ना लगे हैं। 1.5 साल हो चुका है। वो मेरिट पर प्योरली जो चीफ सेक्रेटरी उनकी कमेटी है वो उनको अपॉइंटमेंट देती है। हम इंसाफ चाहते हैं, हम मेरिट चाहते हैं और क्रॉस द बोर्ड मेरिट होता है। अभी हमने जो 2024-25 वाला बजट था, पूरे पंजाब के अंदर 20 फुट रोड जो थे उनको कारपेट किया गया। वो हल्का किसी पीटीए की एमपीए का था, वो पार्टी का एमपीए था, कोई भी था, क्रॉस द बोर्ड वो हमने बनाए हैं। मरियम नवाज शरीफ ने इसलिए बनाए हैं। 500 अरब के रोड जो हैं 1200 किलोमीटर से ज्यादा का रोड है वो। और उसके बाद हमने जो तकरीबन 45,000 बच्चों को जो हमने स्कॉलरशिप दिया है उसका बजट हमने डबल कर दिया है और वो तमाम स्टूडेंट जो हैं टैलेंट की बलाम पर दिया है, उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से है। उसके बाद हमने 30,000 मोटर बाइक दिए हैं स्टूडेंट्स को, इसलिए दिए हैं कि स्टूडेंट्स का राइट बनता है। और उसके साथ साथ अगर हमने BHU है, हेल्थ को प्रमोट किया है और हेल्थ में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बजट को 3 गुना इसलिए किया है और वो फ्री मेडिसिन दे रहे हैं। राना साहब, मैं यहाँ मौका गनीमत जान करके एक एप्लीकेशन लगाना चाहता हूँ हुजूर। के लिए हमने जैसे CTD बनाया था, हमने CCD बनाया ताकि क्रिमिनल लोगों को कंट्रोल किया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए और मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। लाना आर्डर की सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में बेहतर है, डे बाई डे बेहतर हो रही है। 135 से जायद जो प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के वो चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किए हैं। हमने काम किया है, हम मजीद काम करना चाहते हैं, इसलिए कि नवाज शरीफ की क़यादत में हमने पंजाब हो या पूरा पाकिस्तान अपना एक रोल प्ले करना है। बाकी मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी का मशकूर हूं कि वो भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। कारकर्दगी आपने देखनी है, कंपैरिजन आपने करना है कि पंजाब में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। हम सियासी लोग हैं, हमारे ऊपर तनकीद होती है, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है क्योंकि हम सीखते हैं आपसे। आज यकीन करें, मैं अल्फन बात कर रहा हूँ, मैं वुजू में हूँ, कि जो बारिश रात को हुई, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ खातून होने के नाते वो लाहौर और पंजाब के रोड पर खुद थी। जब खुद थे तो चीफ सेक्रेटरी भी साथ था, इंतजामिया भी साथ थी, ताकि अल्टीमेटली आवाम को रिलीफ मिल सके। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये मानसून का मौसम है, ये इसलिए इसमें हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है, हमें अपना काम करना है। अगर डीपीओ, डीसीओ, एसी और मजिस्ट्रेट जो है वो एसी एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठे रहेंगे तो फिर आवाम की खिदमत नहीं होती। सर आपने यकीन जानिए, अल्लाह जानता है कि आपने जो है ना वो ऐसे जख्म को खुरच दिया है कि अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ तो बारिश होती है और उसके बाद मेयर और चंद वज़रा जो है वो ट्विटर पे पूरे शहर को साफ करने लग जाते हैं। अब मैं ऑनलाइन इस एक सहूलत से कैसे मुस्तफ़ीद हूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।